در حقیقت پاکستان کے قیام کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. اشخاص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن لمٹس ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے 2 اشعار میں ان چیزوں کو خوب نمایاں کیا ہے کہ یہ بھی ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. لیکن یہ بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس اعتبار سے ذرا میں عرض کروں گا کہ یہ بھی بات سامنے رہے، افراد صرف وہ 1-2-4 آدمی پاکستان نہیں بنا سکتے تھے. اگر 1-2 آدمیوں سے کوئی کام ہو سکتا ہوتا تو ہر نبی اس دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست اللہ کی حکومت قائم کر کے جاتا. نبی اپنی شخصیت میں کس قدر بلند، معصوم، ہر وقت اللہ کی ہدایت آ رہی ہے. لیکن نہیں، جماعت نہ ملے، ساتھی نہ ہو، اعوان نہ ہو، انصار نہ ہو، اصحاب نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا. حالانکہ 2 موجود تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور 2 ان کے ساتھیوں میں سے بھی یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ ساتھ دینے کو تیار تھے. لیکن نہیں، پروسیس وہیں رک گیا جب پوری قوم نے کہا فَذَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بنا. البتہ اس میں 3 اشخاص کا رول جو ہے وہ فیصلہ کن ہے. وہ تثلیث کیا ہے؟ ایک سر سید احمد خان. اگر وہ شخص نہ ہوتا تو کوئی پاکستان وجود میں نہ آتا. اس لیے کہ علماء کی عظیم اکثریت انگریز سے کامل عدم تعاون، ترک موالات، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزوں سے کوئی سابقہ رکھیں گے، کوئی رابطہ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. یہ جو ترک تعلق تھا منفی اعتبار سے، ظاہر بات ہے یہ جاری رہتا تو جو اندیشے ظاہر کیے تھے سر سید احمد خان نے وہ حقیقی تھے کہ کچھ عرصے کے بعد صرف ماشکی رہ جائیں گے یا قصائی رہ جائیں گے مسلمان، باقی اور مسلمان کہیں کسی زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر نظر نہیں آئے گا. تو اصل میں تو وہ تثلیث کا جو ایپیکس ہے وہ تو ہے سر سید احمد خان. پھر 2 شخصیتیں ہیں، ان میں اصل میں جب تک کہ ہم نہ سمجھ لیں اور خالص علمی انداز میں کہ ان 2 شخصیتوں کا باہم جو ہے تعلق کیا ہے، ان کے درمیان رشتے کی نوعیت کیا ہے. یہ 2 عظیم ترین شخصیتیں ہیں، قائد اعظم مرحوم اور علامہ اقبال مرحوم. عجیب بات ہے، دونوں بالکل ہم عصر ہیں. ایک کی ولادت ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ جو ہے پیدا ہو رہے ہیں نومبر 1877 میں. 1 سال سے بھی کم کا فرق. پھر یہ کہ اگرچہ قائد اعظم کو اللہ نے زندگی زیادہ دے دی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پورا دور ان کا ہم عصر، ہم اور لوگوں کی حیثیت سے ان کا معاملہ رہا ہے. ان دونوں شخصیتوں کے اعتبار سے میں چند حقائق ہیں جو چاہتا ہوں کہ سامنے آئے. دیکھیے، مسلم لیگ جب قائم ہوئی ہے تو نہ قائد اعظم اس میں شامل ہوئے اور نہ علامہ اقبال. علامہ اقبال تو باہر تھے انگلستان میں 1906 میں. قائد اعظم یہاں تھے لیکن اس وقت وہ ایک نیشنلسٹ مسلمان کی حیثیت سے تھے. دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا کانگریس کا، اس کے سیکریٹری تھے، اور 1906 میں وہ کانگریس میں شامل ہوئے، مسلم لیگ میں نہیں. پورے 60 برس تک وہ کانگریس کے صرف رکن رہے، مسلم لیگ میں نہیں آئے. سن 1913 میں آئے ہیں مسلم لیگ میں، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے، جبکہ وہ کانپور کی مسجد کا جو جھگڑا چل رہا تھا اس کے سلسلے میں انگلستان گئے ہوئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ شامل ہو. پھر جو شامل ہوئے ہیں اور کئی سال تک بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے، اور انتہائی کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں میں اتحاد ہو جائے، کوئی فارمولہ طے ہو جائے، کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور ہندو اکثریت جو ہے اسے جیسے کہ روڈ رولر ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو پھیر نہ دے، ختم نہ کر دے، کچل نہ دے. انتہائی کوشش کی. انہی کی کوشش سے 1915 میں مسلم لیگ کا سیشن بھی ہوا بامبے میں اور کانگریس کا بھی، جس کے نتیجے میں میثاق لکھنؤ وجود میں آیا. اور آپ کے معلوم ہے گوکھلے نے کہا تھا کہ یہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ہے، یہ مسلم ہندو اتحاد کا سفیر ہے، قائد اعظم. یہ تو اس کے بعد پھر یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی میں چونکہ یہ قریب ترین ان کا مشاہدہ تھا، ہندو کی ذہنیت کو جس قدر قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، ظاہر بات ہے اور کسی نے نہیں دیکھا. کانگریس کے رکن رہے، اس کے اہم لیڈروں میں رہے ہیں.
جو بھی معاملات ہو رہے تھے ہندو مسلم، اس میں وہی تھے کہ اسپوکس مین تھے مسلمانوں کی طرف سے، وہ در حقیقت اس ذہنیت کی وجہ سے مایوس ہوئے ہیں کہ ان سے کسی انصاف کی، کسی فیئر پلے کی کوئی توقع نہیں۔ گویا کہ انہیں جو ہے ایک ہندوؤں کے منفی تجربے نے ادھر جو ہے دھکیلا ہے۔ تو نے اچھا ہی کیا، دو سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ اس کے برعکس معاملہ ہے علامہ اقبال کا، اب یہ نوٹ کیجئے۔ یہ انگلستان جب گئے تو اس سے پہلے ایک شاعر تو تھے، لیکن شاعر جیسے شاعر ہوتے ہیں عام طور پر، گل و بلبل کی داستانیں بھی ہیں، ہجر و وصال کی داستانیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ہندی قوم پرستی بھی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اور ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا، جو بھی تھی نظم، یہاں تک کہ وہ برہمن سے کہہ رہے ہیں سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، یہ تیرے جو ہے یہ بت تو بہت پرانے ہو گئے ہیں، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائس کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے، اور پتھر کی مورتوں میں سمجھائے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، دیوتا جس کو بعد میں کہا یہ صنم ہے، اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے وطن پرستی، اور وطنیت ایک تصور سیاسی کی حیثیت سے۔ لیکن وہ دور تھا اقبال کا، بڑا چھوٹا دور ہے، مختصر ہے۔ عجیب بات یہ ہے، نوٹ کیجئے کہ اقبال کو مسلمان بنایا ہے مغرب نے۔ 3 سال جو انگلستان اور جرمنی میں گزارے ہیں، در حقیقت قلب ماہیت علامہ اقبال کی وہاں ہوئی، اور یہ وہ ہے در حقیقت مشاہدہ جو میں سن 70 میں کر آیا تھا انگلستان میں۔ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو میں پہلا دورہ تھا میرا، میں نے وہاں دیکھا پاکستان ہاسٹل جو تھا اس میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ایک کر لی ہے دوسری کر رہے ہیں، اس طرح کے طلباء تھے وہاں پہ، کوئی گریجویشن والے تو نہیں تھے، سب پوسٹ گریجویٹ، بلکہ ایم اے کے باہر اوپر۔ لیکن یہ کہ وہ بیٹھے ہیں، قرآنک سٹڈی سرکل ہے، قرآن پر غور ہو رہا ہے، ہر ایک پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اگر پڑھنے میں غلطی ہے، تجوید کی غلطی ہے۔ میں حیران ہوا کہ پاکستان میں تو اس سطح کے لوگ کبھی بھی اس قسم کے کسی ایکٹیویٹی میں نہیں دیکھے گئے، یہ یہاں کیا ہو گیا؟ تو میرا تجزیہ یہ تھا، جن لوگوں کی ابتدائی جو تربیت اور خاندانی پس منظر میں دین تھا، بعد میں کسی وجہ سے وہ دب گیا ماحول کے، یہاں پر تو وہ دب گیا، لیکن ایک مخالف ماحول میں جا کر بھڑک اٹھا وہ شعلے کے طور پر۔ یہی چیز ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی جو نوجوان نسل، 2nd جنریشن امیگریشن جو ہے، ان میں جو جوشیلے نوجوان اٹھ رہے ہیں، دینی مذہبی، باپ کلین شیو ہے اور بیٹے کی یہ داڑھی ہے، اور یہ ساری صورتحال وہاں پر ایسی نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے والدین سے کہتے بھی ہیں کہ آپ لوگ تو، کوئی کھل کے بھی کہہ دیتا ہے منافق لوگ ہیں آپ نے سود کے اوپر یہ مکان لیا، اور آپ نے سود جو ہے اس کے اوپر، مورگیج کے اوپر جو ہے مسجد بنائی ہے، سب منافقت ہے، کھل کر کہنا۔ یہ سارا جو رد عمل ہوتا ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اقبال کا معاملہ یہ ہے، اب جو وہ واپس آیا ہے تو وہ احیاء اسلام کا نقیب بن کر آیا ہے، وحدت ملی کا ہدی خاں بن کر آیا ہے۔ اب اس کا ترانہ ہی اور ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جو نوعیت بدل گئی، قلب ماہیت ہے۔ اب اس کی باغ درا 1924 میں چھپ چکی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے طلوع اسلام، غور کیجئے ان نظموں کے اوپر، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ جذبہ، اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کا معیار ہوگا۔ یہ سارا جو تھا، اور یہ غلغلہ 1908 سے لے کے 1924 تک اقبال چھا چکا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو ذہنی، فکری، نفسیاتی فضا تھی، اس میں اقبال کا یہ پیغام آ چکا تھا۔ اس پس منظر میں اقبال 1930 میں صدارت کر رہے ہیں مسلم جی کے سیشن کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو 3 کام انہوں نے کیے، نمبر 1 اس خطبے کے اندر مسلم نیشن ہوڈ فلسفیانہ دلائل کے ساتھ اس کا اس بات کیا ہے۔ نعرہ لگانا اور بات ہے، فلسفیانہ انداز میں اس کے لیے دلائل دینا، ثابت کرنا، ناقابل تردید دلائل کی بنیاد پر، سوشولوجی اور سیوکس اور پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے حوالے سے۔ نمبر 2 انہوں نے پیشین گوئی کی ہے، یہ ایک پروفیسی تھی، پیشین گوئی کی ہے
کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اس نے ڈیسٹنی، لفظ ڈیسٹنی استعمال کیا. یہ ڈیسٹنی ہے، بلکہ آگے چل کر مطالبہ بھی کیا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان صوبوں کو ملا کر ایک جو ہے اسٹیٹ بنائی جائے. لیکن اصل شے جو ہے وہ وہاں پر، اسی لیے میں نے علامہ اقبال کے لیے مصور پاکستان، مفکر پاکستان کے علاوہ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، آپ کے علم میں شد آیا ہو، مبشر پاکستان، بشارت دینے والے کہ پاکستان چاہے نام نہیں تھا اس وقت، لیکن ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. نمبر 3 جو اہم تر بات ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، در حقیقت اسی خطبے میں نظریہ پاکستان ہے. وہ نظریہ پاکستان کیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمیں یہ ہندوستان کے شمال مغرب میں آزاد مسلمان ریاست مل گئی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے عرب ملوکیت کے زمانے میں، عرب امپیریلزم کے الفاظ خطبے میں، یعنی آج کی دنیا اسلام کو دیکھتی ہے بنو امیہ کا اسلام، بنو عباس کا اسلام، اور یہ جو سلاطین تھے ترک ان کا اسلام، وہ خلفاء بھی کہلاتے تھے. تو یہ اسلام تو کچھ اور ہے، یہ اصل اسلام تو نہیں. اصل اسلام تو تھا دور نبوی کا اور دور خلافت راشدہ کا. لیکن یہ دنیا اس کے حوالے سے اسلام کو دیکھتی ہے. اسلام کے چہرے پر یہ داغ اور دھبے آ گئے، چیچک نکلی ہے، اور یہ سارا چہرہ جو ہے دھبوں سے داغدار ہے، داغ پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ہمیں مل جاتا تو ہمیں موقع مل جائے گا ان پردوں کو ہٹا کر، ان داغوں اور دھبوں کو دھو کر، اور صحیح اور حقیقی اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور تجزیہ کیجئے، عرب امپیریلزم سے پہلے کا اسلام کون سا ہے؟ خلافت راشدہ کا اسلام ہے. چاہے لفظ یہ استعمال نہیں کیا انہوں نے، لیکن یہ کہ آپ اینالائز کیجئے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ خلافت راشدہ اور دور نبوی کا اسلام ہم نافذ کرنا چاہیں گے. اور یہ ہے در حقیقت جو پاکستان آئیڈیالوجی بنا ہے. ویسے شعروں میں جو انہوں نے کہا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، وہ چیز ان کے سامنے تھی. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے وہاں اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا. البتہ یہ کہا ہے کہ یہ سارے جو اثرات جو ہیں غلط ان کے اسلام کے پردے پر آ گئے تصورات پہ، ان سب کو ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے اصل نظریہ پاکستان.